کرتے ہیں ہم ذکر حسین ابن علی کرتے ہیں رو رو کے بسر یہ زندگی کرتے ہیں جو اہل ادا ہو شر فرزند نبی کرتے ہیں ہم ذکر حسین
سجاتی مقبول بلبلا کر ہوا شکر خدا بندے لائے مختار کے آگے جو اسے اہلِ وفا پوچھا کیوں یہ مولا کوئی لایا سالی معصوم کو کیوں تو نے لگایا سالی جو ستم تو نے کیا ان کا مجھے ہاں سنا ہاتھوں کو جوڑ کے تب اس کا مارا تیر تھے میرے ترکش میں وطن سے جو چلا تیروں میں تو کرن میں نشان سے گھومو کے آئے محمد کو رلایا میں تیروں کو نشان پا لگایا میں تو مرد کو جب لے کے علمدار چلا صورت سے سوئے سید ابرار چلا کٹ گئے ہاں جو تلوار کا اعتبار چلا مرد کو دانتوں میں پکڑے ہوئے لگا چلا میری بیدار سے بچوں نے نہ پایا پانی رکمار کے سب میں نے پایا رکمار کے سب میں نے پایا دوسرے پیر کا اب حال میں کرتا ہوں لائے اصغر کو جو میدان میں شاہد جہاں قدر پیاس کی شدت تھی کہ کسی زمان اس کو ہاتھوں پا اٹھا کر یہ کیا تم کو خوف غضب حضرت آباد میں خطاوار ہوں بتا دو خطاوار متوجہ نہ ہوا کوئی میانے لشکر کہاں شان اصغر سے یہ وادی دائیں کو دیتا نہیں مانی کوئی ہے تمہیں نظر ہو کب دن پاؤ تم حجت عالم حسن یار کا اپنی یقین کو دلا دو پیارے تم کی ہوئی تم کی نٹنی سی زبان اپنی دکھا دو پیارے تم کی نٹنی سی زبان اپنی دکھا دو پیارے اپنے ساتھ میں لشکر میں ڈالا تم نے پایا گھبرایا ہوا پاس میرے اور یہ کہاں جلد کر کا کما ان کا نہ اب دے لگا میں نے ایک تیجو سے شوبہ ادھر کو دیکھا میرے ایک تیر میں دونوں کو برابر توڑا بازوئے شاہ گلوئے علی اصغر توڑا گلوئے علی اصغر پا لگا میرا تیر پڑا شاہ کے ہاتھوں سے یہ دربارے دیکھ کر چل کو دیکھ کر چل کو کسی آس سے روئے شاہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اے رب قدر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اے رب قدر نوجوانوں کو تو فدیاری اکبر میرا شیروں کے بچوں پر قربانی اصغر کے
زبان پہ ہے اسلام کا مہر، اسلام کی زبان پہ ہے کلمہ حسین کا۔ استغفار کریں آپ۔ کیونکہ اندور بادشاہ کی رائے ملی ہے تو میں بات مجھے کرنا تھا چار مشاہدہ سے بات کرنا ہونا بات کا مطلب ہے ایک کردار کی خاطر بنے کیا کیا ہوتا یہ سب ترکہ مشاہدہ کرنا ایک کردار کی خاطر بنے کیا کیا ہوتا غم بنا فکر بنی جذب احساس بنا رام خیر ایثار وفا صبر و شجاعت مل کر ایک پیکر ہوا تیار وہ بات بنا ایک پیکر ہوا تیار سلوات پڑھے آپ اللہ وہ بات بنا نام ہے کہ جہاں میں صبر کا جہاں میں صبر کا پیکر ملے تو لے آؤ جہاں میں صبر کا پیکر ملے تو لے آؤ کوئی حسین کا رہبر ملے تو لے آؤ نام ہے سب ایک دل ہو جہاں ایک خیال ایک نظر سب ایک دل ہو جہاں ایک خیال ایک نظر کہیں جواب بہت کر ملے تو لے آؤ کہیں جواب بہت کر ملے تو لے آؤ رحم ہے خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا جس نے خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا جس نے حسین جیسا کمندر ملے تو لے آؤ ہر ایک فرد شہادت کا مرتبہ پائے دوسرا مثلا ہر ایک فرد شہادت کا مرتبہ پائے جہاں میں ایسا کوئی گھر ملے ایک سوال پڑے آپ کہ غم کے آنسو ہے کہ پردوں کے سجایا ہے چراغ غم کے آنسو ہے کہ پردوں کے سجایا ہے چراغ سوال ہے ایک سوال ہے غم کے آنسو ہے کہ پردوں پہ سجایا ہے چراغ ہم نے بہتے ہوئے پانی میں جلایا ہے چراغ کہہ دو دنیا کے اندھیروں سے کہ آگے نہ بڑھے ہم نے جاگے اپنے سرور کو بنایا ہے چراغ اے یزید اب نہ اٹھے گا کبھی بیعت کا سوال اے یزید اب نہ اٹھے گا کبھی بیعت کا سوال تیری تبدیل کا زینب نے بجھایا ہے چراغ تیری تبدیل کا زینب نے بجھایا ہے چراغ اللہ کے آخری بنائی گئی اور یہ فرض ادا اور یہ مجھے حسین اس کی کیا ہے کہ حکومت کا زندگی مطلب کی رسالت اگر اصول سے فرض ادا ہو اور میں تو حسین سے چند من مرام ہے توجہ اتاری ہوں اس کی کیا ہے کہ آپ بتا مرام ہے یہ سوال پڑھے آپ سرکارِ شام و سہر ہے حسین کی مجلس سکون قلب و جگر ہے حسین کی مجلس غرور فکر و نظر ہے حسین کی مجلس متاع نوع بشر ہے حسین کی مجلس ٹھکانہ اور کہاں درد و غم کے ماروں کا یہی تو ایک سہارا ہے بے سہاروں کا یہ مجلس غم شبیر اور یہ فرض ادا یہ رسولوں کی دھڑا دھڑ یہ ماتموں کی صدا یہ ذکر حق و صداقت
یہ فکر اشتراکا، یہ سامعین مبرکت، یہ ذاکرین وقت، یہاں خلوص و نظر کے چراغ جلتے ہیں، چراغ سے جاتے ہیں دل اور دماغ بھرتے ہیں۔ لیکن کیسے ہماری بات ہے وہ کہتے یہاں بھی کوئی پہنچے نہیں رہا ہے۔ حیام دعوت فکر و نظر سبھی کے لیے، چراغ اشکوں پہ چلتے ہیں، روشنی کے لیے ملے گی دولت کردار آدمی کے لیے۔ یہ فرق ایک ضرورت ہے زندگی کے لیے، غم اور خوشی کا یہی انتظار ہوتا ہے، یہی مجھے ہوئے دل کا علاج ہوتا ہے، یہی ملا ہے سکون و ثبات کا پیغام، یہی ملا ہے سکون و ثبات کا پیغام۔ نمازو، روزو، حج و زکات کا پیغام سنایا جاتا ہے، ذات و صفات کا پیغام یہی سے نشر ہوا ہے، حیات کا پیغام۔ یہ مرتبے تعلیم لا الہ بھی ہے، یہ فرض کم بھی نہیں، ایک درس دار بھی ہے۔ سلوات پڑھیں آپ کا۔ سروں پہ سایہ فضلے اٹھا گئے، سایہ فیلن سجا ہوا ہے، دلوں میں جراحتوں کا چمن سنبھل کے معترض مجلس امام زمن زمین اس پر کو کہنا پہ آلتائے شکن زمین کو سرد کرے، زمین کو سرد کرے، آسمان بناتی ہے، یہ بند ہے جہاں فاطمہ بھی آتی ہے۔ کتابیں معرفت دین کبریابی یہی، نجف بھی، کعبہ بھی، یثرب بھی، کربلا بھی یہی ہے، درد دل بھی یہی، درد کی دوا بھی یہی، بہن کا پیار یہی، ماں کی مامتا بھی یہی حیات صداقت کو خون ملتا ہے، بہن کو چین تو ماں کو سکون ملتا ہے۔ غلام ہے یہاں یہ فیصلہ نہیں دیکھیں، یہاں غریب ہے کوئی نہ کوئی دولت مند، یہاں ہے فرق کے مناسب کے سارے رشتے بند، نہ پھر مجلس بندے سیاستوں کی کمر، یہ بند ہے دمکاری سیاستوں سے بلند، نہ انشاء نہ فقر و حنین والے ہیں، یہ بند ہے یہاں سب خیر یہاں سب حسین والے ہیں، کہتے ہیں کہ مجلس میں جا کے یہ سب میرے میں آج آگے دیکھیں یہاں کیا ہوتا ہے، یہ کیسی عمارت ہے، اسے سے باتیں ہیں، خاک و ملاب ہے، حسینیت جو ہے خود مرکز رواداری، حسینیت جو ہے خود مرکز رواداری سکھائی جاتی ہے اس انجمن میں، غم خاری قدم قدم پہ ہے، عشق و وفا کی گلکاری، صبح جھوٹ ہے یہ تہمت بلاداری، کسی کو گالیاں دینا ہمارا گھر نہیں، یہ بزم اہل محبت ہے، تخت جان نہیں، یہ بزم اہل محبت ہے، تخت شام نہیں، دلوں میں نور بھرا ہے، دماغ روشن ہے، شراب حب علی سے حیا روشن ہے، غم حسین میں سینوں کے دام روشن ہے، فضائے دل میں 72 چراغ روشن ہے، اندھیرے خوف تجلیل سے تھک کراتے ہیں، ملائکہ بھی ہم سر جھکائے لاتے ہیں۔ ملائکہ بھی ہم سر جھکائے آتے ہیں، جو ناشنا سے محبت ہے، منائے کیوں فضانے غم کربلا سنائے کیوں، خدا کو بول کے پیاسوں کا دل جھکائے کیوں، نماز چھوڑ کے اس انجمن میں آئے کیوں، حرام ہے یہ فرض زینب دلگیر کی امانت ہے، یہ فرض زینب دلگیر کی امانت ہے، غم حسین نمائش نہیں عبادت ہے۔ حسین نمائش نہیں عبادت ہے، متائے آرزوئے قلب انبیاء ہے حسین، لب خلیل کی مانگی ہوئی دعا ہے حسین، جو گونجتی رہے تا حشر وہ صدا ہے حسین، علی کی جان پیغمبر کا آسرا
بیت المرم ہے، زمین حسین سے ہے، آسمان حسین سے ہے، یہ چاند آپ ستارے، یہ نہر، یہ جنات، یہ عشق اور شرافت کے سارے احساسات، یہ مسجدیں، یہ نمازیں، یہ بندگی، یہ زکات، یہ سب ہے ایک اسی تشر کام کی خیرات، یہ سب ہے ایک اسی تشر کام کی خیرات۔ حسین سنتے اگر روح سیاہ کی آواز جہاں میں اٹھتی نہ پھر لا الہ کی آواز، سلمان پڑھے حضرت، جہاں میں اٹھتی نہ پھر لا الہ کی آواز ہے یاد آج بھی تاریخ کا مولد جبا یزید تخت خلافت سے دے رہا تھا صدا نبی سے لینا ہے بدو حنین کا بندہ لڑک رہا تھا حرم کانپتا تھا عرش اولا نزی گئی بھی خدائی میں چین کی صورت زمانہ دیکھ رہا تھا حسین کی صورت علی کا لال تھا آستی چڑھائے ہوئے مٹائے سلسلے انبیاء بچائے ہوئے شکست ظلم کو دی خون میں نہائے ہوئے علم جلالت اسلام کا اٹھائے ہوئے جو یوں نہ صرف پیغمبر شہید ہو جاتا وہاں سارا زمانہ یزید ہو جاتا نہ کاف و تاج ہے باقی نہ شام کا دربار نہ وہ تیغ و زنا ہے نہ لشکر خونخوار سمانت بیعت فاسق نہ فوج ظلم شاہ جہاں میں گونج رہا ہے حسین کا انکار علی کا لال پیغمبر کا چین باقی ہے یزید مل گیا لیکن سلوات پڑھے آپ یزید مٹ گیا لیکن حسین باقی ہے علی کے لہجے میں وہ بنت فاطمہ کا خطاب نہ دے سکا کوئی بدبخت و بدشرست جواب یزید رہ گیا خاموش کھا کے پیچو دام کھلا ایک اور زمانے میں ظلم و دول کباب کہا غیور علی سب ہے اس گھرانے میں کرو اسیر انہیں لے جاؤ کے قید خانے میں وہ قید خانہ جہاں تھی نہ روشنی نہ ہوا اندھیرا رہتا تھا ہر وقت گھس رہی کے خلاف قدم قدم پہ مصیبت نفس نفس بنا طرف کے کرتے تھے فریاد تنوے کرتے تھے بے کس یتیم راہ بکا سکینہ کہتی تھی دن رات غم میں روتی ہوں کہ در کسی نہ کہا اب زمین پر سوتی ہوں دعائے خواہرے شبیر کی صدائی کسی کے پاؤں کی زنجیر کی صدائی نماز عابد دلگیر کی صدائی تمام شب یہی تکبیر کی صدائی طرف طرف در زندہ پہ جان ہوتا تھا اندھیری راتوں کو آ کے کون ہوتا تھا ہوا یتیم سکینہ کا حال آپ تک لہو ٹپکتا تھا کانوں سے چھن چکے تھے گوہر بلک کے کہتی تھی آ جاؤ میرے علی اصغر بہن اکیلی ہے بھائیا میرا گیا ہے کدھر غم پسر میں بس اب استرام روحی تھی مگر سکینہ سے چھپ کر لبام روتی تھی اٹھائے قید میں مظلوم سختیاں کب تک بندھی رہے گی پھوپھی کی کلائیاں کب تک ارے زمانہ لے گا یتیموں کا امتحان کب تک سکینہ کرتی رہے گریہ و دعا کب تک میں یاد کرتی ہوں بابا تمہارے سینے کو نہ جانے جائے گا قافلہ مدینے کو کہاں ہے اور محمد کدھر گئے اکبر نہ جانے کیوں نہیں لیتے ہیں بے کسوں کی خبر کوئی نہیں جو رسل کھول دے میری آ کر ارے بچائے کیسے کہ قیدی حیا ملے بول کر پے مدد شہزی شان کو برا لائے ارے کوئی نہیں جو چچا جان کو برا لائے کوئی نہیں جو چچا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین افضل المخلوقین فی عالم التکوین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المحکومین المقربین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فتبارک اللہ احسن الخالقین صلوات جمعہ اگر میری اپیل ناگوار نہ ہو جائے تو جو لوگ برآمدے میں ہیں وہ ادھر آ جائیں، یہاں جگہ بہت ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو آپ کے سروں پر سے فیض لالا کے یہاں پہنچنے کی زحمت ہے۔ آج یہ سارے لوگ ادھر آج یہ بہت احساس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر غلام علی نذیر مرزا مرحوم، ابن نذیر مرزا مرحوم اور پروفیسر ڈاکٹر سید موسی رضا صاحب قبلہ مرحوم اور جملہ مومنین اور مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے لیے اس فاتحہ کا ثواب بھی بہت چھوٹی سی آیت ہے، اس میں نے عنوان نے مجھے قرار دیا ہے۔ اس آیت میں پروردگار اپنی سنت تخلیق پر خود نازا ہے، اپنے اوپر فخر کر رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ بس تمہارا صاحب برکت اللہ سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ اپنے ہنر کے اعتبار سے، اپنے کمال کے اعتبار سے ہر ایک کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے کو سب سے اچھا کہے، مگر یہ حق اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے جب اس کے کمال اور اس کے ہنر کا کوئی جواب ممکن نہ ہو۔ ایک ڈاکٹر اپنے کو سب سے اچھا ڈاکٹر کہہ سکتا ہے مگر تب جب اس کا جیسا طریقہ علاج کسی اور کے پاس نہ ہو۔ ایک انجینئر اپنے کو سب سے اچھا انجینئر کہہ سکتا ہے مگر اس وقت جب نقشہ نگاری میں وہ بے مثل ہو۔ ایک شاعر اپنے کو سب سے اچھا شاعر کہہ سکتا ہے مگر اس وقت جب الفاظ اور خیالات کی بندش میں وہ بالکل نرالا ہو۔ ایک خطیب اپنے کو سب سے اچھا خطیب کہہ سکتا ہے مگر اس وقت جب طرز خطابت میں اس کا جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ ایک عالم اپنے کو سب سے بہتر عالم، سب سے اچھا عالم کہہ سکتا ہے مگر اس وقت جب مظاہر علم میں اس کا جیسا کوئی دوسرا نظر نہ آئے۔ اللہ اپنے کو سب سے اچھا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس نے کوئی مخلوق ایسی ضرور پیدا کی ہے کہ جس کا نہ کوئی جواب ہے، نہ جس سے کوئی بہتر ہے، نہ جس سے کوئی افضل ہے، نہ جس سے کوئی اعلیٰ ہے، نہ جس کے برابر ہو۔ اب وہ مخلوق ہے کون سی جسے پیدا کرنے کے بعد خود پیدا کرنے والا اپنے اوپر ناز کر رہا ہے کہ میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہوں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے 5 منٹ آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ صبر کریں گے، اس لیے کہ آپ صبر نہ کریں گے تو کرے گا کون؟ آپ سے زیادہ قرآن کا احترام کوئی نہیں کرتا، آپ سے زیادہ قرآن کو سمجھتا کوئی نہیں، اور قرآن ہی کا اعلان ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے صبروں کے ساتھ ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد۔
کیوں کا جواب پانے کے لیے اللہ کی مخلوق جو ہے اس کی درجہ بندی پر نظر ڈالنا پڑے گی. اللہ کی مخلوق 4 حصوں میں بٹی ہوئی. سب سے پست مخلوق کا نام ہے مٹی، اس سے بلند ہے درخت، اس سے بلند ہے جانور، اور سب سے بلند مخلوق کا نام ہے انسان. اللہ نے ناز کیا ہے، اس کا مطلب کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ناز کیا ہے جس سے بہتر کوئی نہیں. تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد ناز نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ زمین سے بہتر درخت موجود ہے. درختوں کی تخلیق کے بعد وہ اپنے کو احسن الخالقین نہیں کہے گا، اس لیے کہ اس سے بہتر جانور موجود ہے. جانور کی تخلیق کے بعد وہ اپنے کو سب سے اچھا خالق نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس سے بہتر انسان موجود ہے. اب دیکھیں انسان سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ ناز کرے گا اگر اپنے اوپر تو انسان ہی کو پیدا کرنے کے بعد کرے گا، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے. لیکن کوئی انسان کی جسے پیدا کر کے اللہ ناز کرے گا، وہ نہ ہم ہو سکتے ہیں نہ آپ. سب سے بہتر اور سب سے افضل مخلوق انسان ہے. اور اللہ کا ناز اس بات کی دلیل ہے کہ جسے پیدا کرنے کے بعد وہ ناز کر رہا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں. تو اللہ کا ناز تو ہوگا انسان ہی کو خلق کرنے کے بعد، مگر وہ انسان کی جس پر اللہ پیدا کر کے ناز کرے نہ وہ ہم ہو سکتے ہیں نہ آپ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے عیب خود اللہ نے قرآن میں گنائے ہیں. تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خود ہی ہمارے عیب بھی گنائے اور ہمیں پیدا کر کے کہے کہ ہمیں سب سے اچھا پیدا کیا. مگر مجبوری یہ ہے کہ انسان سے بہتر کوئی مخلوق ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے اور آپ سے ہٹ کے اس کائنات کو اسے کچھ ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں نہ جن سے بہتر کوئی ہے، نہ جن سے اعلیٰ کوئی ہے، نہ جن سے افضل کوئی ہے. اور وہ انسان کوئی اور نہیں ہے، یا تو میرا نبی محمد ہے یا محمد کی اولاد آل محمد ہے. ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دینی. میں نے کیا کہا؟ اللہ کے وہ بندے کی جن پر خود اللہ ناز کرے پیدا کرنے کے بعد، وہ دریا ہمارا رسول محمد ہے اور یا پھر ان کی اولاد آل محمد ہے. آئیے دیکھ لیتے ہیں. اس خاندان کے سب سے بزرگ بندے کا نام ہے محمد، مگر ان کا نام لینے کے بعد ایک جملہ کہے بغیر میرا دل نہیں مانتا. یہ جو ہمارا نبی محمد ہے، اس سے افضل کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی نہیں، اس سے بہتر کوئی نہیں. پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل بندے خدا کا نام ہے محمد. مگر ایک جملہ کہوں گا کہ انسانوں میں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندوں میں سب سے افضل انسان کا نام محمد ہے، مگر ان کے کلمہ پڑھنے والوں سے زیادہ کمتر کوئی نہیں ہے. نبی سب سے افضل اور کلمہ پڑھنے والے سب سے کمتر. اب آپ کو آخر مجھ سے پوچھ رہے کہ کیسے کہہ دیا ہم نے؟ جو کہہ رہا ہوں تو توجہ دیجیے گا. دنیا میں جتنی قومیں پائی جاتی ہیں سب اپنے رہبروں میں وہ خوبیاں بتاتی ہیں جو ان کے رہبروں میں نہیں ہیں. یہ ایک مسلمان ہے جو اپنے نبی کے ان کمالات کا انکار کرتا ہے جو کمال اللہ نے نبی کو دیے. اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اگر قرآن سے ہٹ کے بات کروں گے تو بہت سے ہیں جو نہ مانیں گے. تو آپ قرآن کی آیت سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے کہا
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس آیت میں لفظ نور آیا نا، مسلمانوں کے سارے علماء نے کہا اس نور سے مراد ہمارا نبی ہے. گویا اللہ نے بتایا ہم نے تمام انسانوں کو خاکی بنایا ہے مگر اپنے نبی کو نوری بنایا ہے. اللہ نبی کو نوری بنا رہا ہے، یہ مسلمان نوری ماننے کو تیار نہیں. اور دوسرا جملہ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے یہ سب سے افضل ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ صرف تم سب کا ہی نبی نہیں، سارے نبیوں کے نبی ہے، سارے رسولوں کا رسول ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں، اس سے افضل کوئی نہیں. اور یہ مسلمان کہتا ہے ہمارے جیسے. اللہ کہہ رہا سب سے بلند اور یہ کہہ رہا ہمارے جیسے. دیکھیں میں نے کم و بیش 40-45 سال تو ہو گئے آپ کے شہر میں مجھے سے پڑھتے ہوئے. 40 سال پورے ہو چکے اس مجلس کو پڑھتے ہوئے. اس سال 41واں سال ہے میرا، اور اس سے کئی سال پہلے سے میں پٹنہ میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں. ان میں بہت سے بزرگ ایسے ہوں گے جنہیں یاد ہوگا مجھ سے پہلے مولانا اختیار حسین صاحب اس مجلس کو پڑھا. ایک حادثے میں وہ بیچارے مرحوم ہو گئے، اس کے بعد ہمیں پڑھنے لگے. تو 41واں سال تو مجھے پڑھتے ہو گیا. اس سے پہلے کئی سال میں آ چکا ہوں. اتنے عرصے میں نے اپنے نبی کے سلسلے سے کہ وہ ہمارا جیسا نہیں، بہت سی باتیں اپنی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. لیکن آج جو بات کہہ رہا ہوں اس کے بعد کوئی انکار کی گنجائش نہ رہ جائے گی اگر عقل سلیم کا استعمال کیا جائے گا تو. قرآن سے دلیل دے رہا ہوں میرا نبی ہمارا جیسا نہیں ہے. جو بھی نمازی ہے اسے یہ تو معلوم نہیں ہوگا کہ قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے اِنَّا أَنزَلْنَا، سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا. اب ذرا اس سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا کی تلاوت کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور تمہیں کیا معلوم یہ شب قدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ شب قدر وہ ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. سن لیا آپ نے؟ یہ شب قدر کیا ہے؟ 1000 راتوں سے بہتر رات ہے. اب میں ذرا آپ سے ایک سوال کر لینا چاہتا ہوں، جواب ضرور دیجیے گا تاکہ مجھے ایک ہی سیکنڈ کے صحیح ریسٹ ملتا رہے. ہمارے یہاں راتیں کتنی ہیں؟ کتنی راتیں؟ 365 دن ہیں تو 365 راتیں ہیں. تو ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ شب قدر 364 راتوں سے بہتر. ارے بھائی جب راتیں 365 ہے تو یہ 1000 رات کہاں سے ہے؟ اللہ کہہ رہا شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے. تو جب 1000 راتیں ہیں ہی نہیں تو 1000 راتیں آئیں کہاں سے؟ اب بتاؤں کہاں سے آئیں؟ قرآن کی ابتدا میں ذرا سا تلاوت کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کا پالنے والا، عالمین کا پالنے والا. ہم کنویں کے مینڈک، ہم یہ سمجھے کہ یہ دنیا عالمین ہے. اللہ نے کہا یہی ایک دنیا نہیں ہے، بہت سی دنیا ان کے علاوہ ہے. اب سمجھ آیا حضرات اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کی راتیں بھی اگر جمع ہو جائیں تو بھی شب قدر کے برابر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں نازل ہوا ہے قرآن. میرے سننے والے کیا سن رہے ہیں؟ ساری راتیں پوری کائنات کی اگر جمع ہو جائے تو شب قدر کے برابر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں نازل ہوا ہے قرآن. تو بھیا جس رات میں قرآن نازل ہوا، جب کوئی رات اس کی جیسی نہیں تو جس نبی کا قرآن نازل ہوا جس نبی کے سینے میں یہ قرآن نازل ہوا، قرآن ہی کی بدولت تو شب قدر اتنی بازمت ہو گئی. تو جس نبی کے سینے میں قرآن نازل ہوا. اب اگر کوئی اس سورے کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد بھی نبی کو اپنا جیسا کہے تو اس سے بڑا پاگل
میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے عیب گننے ہیں. 2 عیب آج آپ ہماری زبان سے سن لیجیے. 2 زیادہ کی گنجائش ہے. پہلے عیب کا نام ہے کمزوری. اللہ نے ہمیں کمزور پیدا کیا. کیا کہا اللہ نے ہماری کمزوری کے سلسلے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان ضعیفا. اللہ کہہ رہا ہم نے اس انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. کتنا کمزور ہے یہ انسان؟ آپ خود مشاہدہ کر کے دیکھیں گے. ہم پیدا ہوئے تو اگر مچھر نے آگے یہاں کاٹنا شروع کر دیا تو ہاتھوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ اسے یوں کر کے ہو سکتے. کمزور. ایک مچھر بھی اگر کاٹنے لگے تو اسے ہٹانے کی طاقت ہاتھوں میں نہیں ہے. مگر آواز ذرا غور تو فرمائیے یہی کمزور انسان جب عمر کی کچھ منزلیں طے کر کے آگے بڑھا تو اسی انسان کو شیر افغان کہا گیا. شیر کو کاٹ ڈالا. اسی انسان کو رستم جہاں کہا گیا یعنی جس سے زیادہ طاقتور پوری دنیا میں کوئی نہیں. اسی انسان کو سہراب کہا گیا جو طاقت و قوت کی علامت تھا. اسی انسان کو فاتح آدم کہا گیا. اسی انسان کو سکندر اعظم کہا گیا. کچھ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ پیدا ہوا تھا تو اتنا کمزور کہ مچھر کو ہٹانے کی طاقت نہیں. مگر جب طاقتور بننے لگا تو پھر شیر افغان یہی انسان بنا. سہراب یہی انسان بنا. رستم جہاں یہی انسان بنا. فاتح آدم یہی انسان بنا. سکندر اعظم یہی انسان بنا. ارے پیدا ہوا تھا تو دم نہیں تھا کہ ہاتھ ہلا سکے. مگر جب جوان ہوا تو طاقت کی علامت بن گیا. میرا مطلب ذرا توجہ فرمائے. جب اتنا کمزور انسان جوان ہو گیا اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ رستم جہاں کہا جائے تو جو کر لگا تھا چیرنے کی طاقت لے رہا ہے. اب اگر وہ خرد بنے خیبر اٹھا لے سلام دے لیے. جب کمزور انسان اتنا طاقتور ہو سکتا ہے تو جو پیدا ہی طاقتور ہوا وہ اگر ایک انگلی بتا رہے خیبر اٹھا لے تو کوئی حیرت کی بات ہے. ایسا بندہ جب اللہ پیدا کرتا ہے تب کہتا ہے میں سر اٹھا لے. اچھا دوسرا آیت بھی سن لیجیے اپنا. دوسرا آیت اللہ نے ہماری جہالت بتایا. آیت سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ کہہ رہا ہم نے اس انسان کو جب اس کے ماں کی شکم سے باہر کیا یعنی جب یہ پیدا ہوا تو لا تعلمون شیئا یہ کچھ نہیں جانتا. ABCD نہیں آتی تھی سے. کاکا کاکا جانتا ہی نہیں تھا. الف بے پہچانتا نہیں تھا. لا تعلمون شیئا کا مطلب یہی تو ہوا. مگر یہ انسان جو پیدائش کے بعد لا تعلمون شیئا تھا یہی جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو اسکول اسی نے کھولے. کالج اسی نے بنا ہے. یونیورسٹیاں اسی کے ہاتھ کی تیار کی ہوئی. فلسفے مباحث اسی انسان نے کی. منطق و کتابیں اسی انسان نے لکھی. پیدا ہوا تو کچھ نہیں جانتا تھا مگر اب دیکھیں کتنا جاننے والا بنا. چلیے فلسفہ منطق چھوڑیے. اتنا بڑا آلہ ایک ہاتھ میں ہے یار. کیا نام ہے اس کا؟ موبائل. آپ توجہ نہ دیں تو ایک الگ سی بات ہے مگر انسان کا علمی کمال ہے یہ موبائل. ذرا سے اس کی اسکرین پر یوں انگلی چلائی اور 7 سمندر پار رہنے والے انسان سے باتیں ہو گئی. ہے نا انسانی علم کا کمال. چلیے یہ موبائل چھوٹی سی چیز ہے. اس سے بڑی اس میں ایک چیز اتنی بڑی ہے. اس کا کیا نام ہے؟ ٹی وی. نہ جانے کتنے گھر کے بزرگوں کو ٹی وی کیے ہوئے. اب اس کی اسکرین پر
انگلی چلانے کی بھی ضرورت نہیں. وہ وہاں 15 فٹ کے فاصلے پر دیوار پر لگا ہوتا ہے. یہاں بیٹھ کے وہی موبائل جیسا کوئی ایک آلہ اپنے ہاتھ میں لیے پھر انسان. اس کا نام ہے ریموٹ. اس نے بھائی کیوں ریموٹ کیا اور ذرا سا انگلی ہلی. وہ 15 فٹ کے فاصلے پر لگی ہوئی اسکرین میں دنیا کے آخری کونے پر رہنے والے انسان کی صورت بھی دکھائی دینے لگی, اس کی آواز بھی آنے لگی. ہے نا علمی کمال. اچھا جان لیجیے اس سے بھی چھوٹی ایک چیز بنائی اس نے اتنی بڑی, کمپیوٹر. آپ سب پڑھے لکھے ہیں, مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اس کمپیوٹر کو دنیا کا 8واں عجوبہ مانا گیا. کس نے بنایا؟ کیا یہ اس انسان نے بنایا جو پیدا ہوا تو کچھ نہیں جانتا تھا؟ پیدا ہوا تھا تو کچھ نہیں جانتا تھا, اور اب جب جاننے والا بنا تو ایسی سی چیزیں بنانے لگا جو عجائب پہ ہی جا رہی. کسی صاحب کو اگر حج کا شوق ہوا تو 2 ہی سواریاں تھیں, یا اونٹ یا گھوڑا, اور کسی کے پاس یہ بھی نہیں تو بیچارہ پیدل جا رہا. تو مکہ یہاں سے پیدل جانا کوئی کھیل تماشا ہے کہ 1-2 دن میں پہنچ جائے, پہنچے اجی برسوں لگ جاتے تھے پہنچے. اس کے بعد حج کیا تو اتنے تھک گئے کہ واپس فوراً نہیں آ سکتے, وہیں رک کے 2-4 مہینے آرام کیا, اب چلے. ایک شخص کو حاجی بننے میں کئی سال لگ جاتے. لیکن آج یہ جو انسان کچھ نہیں جانتا تھا پیدائش کے وقت, اس نے ایسی تیز رفتار سواری بنائی کہ اگر صرف طواف کعبہ کر کے لوٹنا ہو تو گھر سے ناشتہ کر کے نکلیے, طواف کعبہ کر کے لوٹ آئیے, اور رات کا کھانا اپنے گھر میں کھائیے. ہے نا انسان کا علمی کمال. تو کیا سننا ہے, یہ انسان جب پیدا ہوا تو کچھ نہیں جانتا تھا, مگر موبائل اس نے بنایا, ٹی وی اس نے بنایا, کمپیوٹر اس نے بنایا. یہ سارے علمی کمالی تو ہیں. تیز رفتار ہوائی جہاز اس نے بنایا. اب ذرا آپ سوچئے, جب کچھ نہ جاننے والا اتنا بڑا عالم ہو سکتا ہے, تو جب پیدا ہی ہوا تھا فانی کتابوں کا علم لے کے, اب اگر وہ منبر پر بیٹھ کے کہے جو چاہو آپ سے پوچھو. آج دنیا میں یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں, علی کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, علی کا یہ کارنامہ سمجھ میں نہیں آتا. میں کہتا ہوں اے انسان ذرا اپنی ترقی کو سمجھ لے, علی تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. ایسے بندے جو پیدا ہوتے ہیں تو اللہ احسن الخالقین اپنے کو کہتا ہے. اب اور آگے بڑھتے ہیں. اب اسی خانوادے میں ایک ہے خاتون جو نبی کی بیٹی ہے, علی کی زوجہ ہے, باعتبار رشتہ نبی سے بھی چھوٹی, علی سے بھی چھوٹی, مگر باعتبار فضائل یہ علی کی کفو ہے, محمد کے ہمسر ہے. اور اب اس کی فضیلت جاننا ہے تو جس کی ہمسر ہے اسی کی زبان سے ایک جملہ سنو. خود میرا نبی فرماتا ہے, امو ابیہا, اپنے باپ کی ماں. سنا آپ نے؟ ہم نے کہا میرے رسول جسے اللہ نے آپ کو بیٹی بنا کے دیا تھا, آپ اسے اپنی ماں کیوں کہنے کا, جھوٹے ہو تم. ہم نے کہا ہی نہیں ماں. لیکن اب سب سناٹا چھا گیا. ابھی میں نے کہا کہ جس کے ہمسر تھی اس نے کہا امو ابیہا, اور اب میں ہی کہہ رہا ہوں کہ رسول نے کہا ہم نے کہا ہی نہیں فاطمہ کو ماں, جھوٹ بولتے ہو. ہم نے کہا میرے رسول یقیناً آپ اتنے سچے ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے بھی آپ کی سچائی کا کلمہ پڑھا, صادق مانا ہے. تو ہم آپ پر الزام تو نہیں لگا سکتے کہ آپ غلط کہتے ہیں, مگر ہم اپنی سماعتوں کو اتنا بڑا دھوکہ کیسے دیں. ابھی آپ نے کہا امو ابیہا, رسول نے کہا ہمارے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے قرآن میں ہماری سیرت ہو. ہم نے ہاتھ جوڑ کے میرے رسول قرآن میں آپ کی
سیرت کہاں ہے؟ کہ بھئی ایک ہی تو آیت ہے جس میں اللہ نے ہماری سیرت بیان کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کہتا ہے میرا نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک کہ اس پر وحی نہ آ جائے. کیا سنا آپ نے؟ اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہ آ جائے. نبی نے کہا آپ سمجھے میں بغیر وحی بولتا ہی نہیں. تو اگر میں نے کہا فاطمہ کو ماں تو میں نے کہا نہیں ہے مجھ سے کہلوایا گیا. ہم نے بارگاہ الہی میں ہاتھ جوڑ کے پوچھا, ادھر سے آواز آئی اے نافہم انسان, وہی ترجمان ہے میرا نبی. جیسے قرآن کی لفظوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے ویسے ہی میرا نبی اگر کچھ کہہ دے تو اسے اتنے ہلکے میں مت لو. اس نے اگر ماں کہا ہے تو ماں کہہ کے کچھ سمجھانا چاہا ہے. اب میرا نبی اپنی بیٹی کو ماں کہہ کے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں. میرے نبی نے کہا میری بیٹی, ایک ایک لفظ توجہ چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے کہنا, میری بیٹی اپنے باپ کی ماں. تو ذرا باپ کا نام بتائیے, کیا نام تھا باپ کا؟ محمد. سیدہ کی بیٹی کے باپ کا نام, سیدہ کے باپ کا نام محمد. تو جب اس نے کہا کہ باپ کی ماں تو اس کا مطلب فاطمہ باپ کی ماں نہیں محمد کی ماں. فاطمہ محمد کی ماں. محمد کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا وما محمد الا رسول, محمد تو صرف اللہ کا رسول ہے. اس کا مطلب فاطمہ رسول کی ماں. اچھا رسول کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی پوری زندگی شریعت ہو. اس کا مطلب فاطمہ شریعت کی ماں. شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں دین کو. اگر کہیں سے آپ کو یہ پتا لگ جائے کہ فاطمہ کے مقابلے میں ایک بیوی کھڑی ہو گئی جو کہہ رہے میں مسلمانوں کی ماں ہوں, تو اسے سمجھا دو. زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے, تم مسلمانوں کی ماں ہو, فاطمہ اسلام کی ماں. یہ مسلمان کہاں ایسا ہے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو؟ چور مسلمان ہے, بے ایمان مسلمان ہے, مکار مسلمان ہے, دغاباز مسلمان ہے, بے وفا مسلمان ہے. ایسے مسلمانوں کی ماں بننا کون سی طرح کی بات ہے؟ فاطمہ اس اسلام کی ماں ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے. شہزادی سیدہ اسلام کی ماں ہے. اس سے آگے بڑھ کے میں فائز لوں گا. اب آتا ہوں اسی خاندان کی دو اور شخصیتوں. ایک شخصیت کا نام حسن ہے, ایک شخصیت کا نام حسین ہے. جو باعتبار لکھتا فاطمہ کے بیٹے, باعتبار لکھتا علی کی اولاد ہے, باعتبار لکھتا رسول اللہ کے نواسے, مگر باعتبار یہ ہمسر محمد بھی ہے, ہمسر علی بھی ہے, ہمسر
ہمیں شہزادوں کی عظمت سمجھنا ہے. تو ایک شب عید کا واقعہ جو ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا وہی سنا ہوگا, مگر جو نتیجہ دوں گا شاید نہ سنا ہو. عید کی صبح آنے والی ہے, بچوں نے ماں کا دامن پکڑ کر درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں ایک بات کہہ دی, اماں صبح مدینے کے ہر بچے کے دل پر نیا لباس ہوتا ہے, ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے. بغیر کسی توقف میری شہزادی نے اپنے دونوں بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میرے بچوں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے, آپ کا لباس بھی آپ کو نیا ملے گا. صبح درزی کے ہاں سل رہا, صبح ہوتے ہوتے آ جائے گا. دیکھیں کسی بھی عورت کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے دو لفظیں بولی جاتی ہیں, صادقہ, صدیقہ. صادقہ اس بیٹی کو کہتے ہیں جو سچی بات کہے, صدیقہ اس بیٹی کو کہتے ہیں جو کہہ دے وہی ہو جائے. میری شہزادی صادقہ نہیں ہے, صدیقہ ہے. کپڑے درزی کے یہاں تھے نہیں, کوئی درزی کپڑے سے نہیں رہا تھا, مگر شہزادی صدیقہ نے کہہ دیا تو جس اللہ نے صدیقہ بنایا تھا اب اسی اللہ کو بانی تاکہ اپنی صدیقہ کی لاج بچائے. تو ادھر صدیقہ نے کہا درزی کے کپڑے ہیں, ادھر اللہ نے آواز دی رضوان. داروں کا جنت کا نام ہے رضوان, لیکن نام کہیں صحیح رضوان میں بھی ہوں. اب جو کہنے جا رہا ہوں اس پر اگر بھرپور داد نہ دی آپ نے تو یاد رکھے جنت کے دروازے پر ڈنڈا لیے کھڑا ملوں گا. سلوات بھیجیے محمد والا. ادھر نے آواز دی رضوان, ہم نے تمہیں حسین کے درزی بنا, لباس تیار کر شہزادوں, صبح ہوتے ہوتے تیرے سیدہ کو لے کے تجھے جانا. جیسے خادم اپنے باس سے کہتا ہے نا, ویسے ہی رضوان نے آواز دی, جی سر ضرور جاؤں گا, درزی بن کے جاؤں گا. وہاں جا کے نہیں کہوں گا کہ میں داروں میں جنت رضوان آیا, میں کہوں گا نا خیات الحسنین, میں وہ حسنین کے درزی بن کے آیا رضوان آیا. ہم نے جب رضوان کی یہ بات سنی ہم نے کہا اے رضوان یہ کیا کیا تم نے؟ اچھا آپ بتائیے آپ کی نگاہوں میں ٹیلر ماسٹر کی عزت زیادہ ہوتی ہے داروغہ جی کی؟ ہو سکتا ہے مجمع میں کوئی ٹیلر ہو اس لیے آپ نہیں بولتے. اچھا تو ہم کو بتا دے رہے ہیں, آپ نے ٹیلر صاحب کو لے جا کے کپڑا دے دیا, یہ کرتا ہمیں سل کے دینا ہے آپ کو, کب دیجیے گا؟ انہوں نے کہا آئیے اگلے سنڈے کو لے لیجیے. آپ سنڈے کو پہنچے, ان کا بھائی معاف کیجیے گا کام بہت زیادہ تھا, آپ کا کرتا بھی سل نہیں پایا. آپ نے 10 باتیں بھی کھڑے کھڑے پہنچوں نے سنا دی. ہم کو پھل تو سنا رکھا ہے, یہ گاڑی جو چلا کے آئے اس میں یہ پیٹرول نہیں کیا پانی پڑتا, ہمارا ٹائم ویسٹ ہوا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں گھر میں فالتو بیٹھے رہتے ہیں, جب آپ چاہیں گے بلا دیں گے. ارے نہیں سلوانا تھا تو کہہ دیتے سنڈے کو نہیں, اس کے بعد والے سنڈے کو آئیے. یہ ہم کو آپ نے دھاؤں جو دیا. یہ تو ہوا شرافت والا غصہ, اور اگر شرافت کنارے رکھی تو 2-4 بھینی گالیاں دے دی. انسان تو بتائیے ہوتا ہے ایسا ہے کہ نہیں؟ ٹیلر صاحب کو سننا پڑتا ہے سب کے. اچھا اس کے برخلاف ایک کسی معاملے میں داروغہ تھی آپ کے دروازے پہ آ گئے, آپ کے گھر کی بیل بجائی, جیسے ہی آپ نکلے انہوں نے پہلے ہی کلام گالی سے شروع کیا. آپ کہہ رہے صاحب ذرا سن تو لیجئے, ارے گالی دے رہا آپ اسے صاحب کہہ رہے ہیں. اب وہ ایک سانس میں کہے چلے جانے, یہ کیا تم نے, ایسا کیا تم نے, فلانی والے. آپ کہہ رہے سر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, ہم بالکل بے خطا ہیں, بے قصور ہیں, ہماری سن تو لیے. انہوں نے تھپڑ بھی مار دیا. آپ کو یہ
آپ سر، آپ جناب 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 کہے جانے گے؟ کیا ہے؟ آپ کی ہمت نہیں ہے کہ ان کا جواب انہی کی زبان میں دے۔ اس کا مطلب ہے دروگا کی عزت آپ کی نظر میں زیادہ ہے، ٹیلر ماسٹر کی عزت کم ہے۔ ہم نے کہا اے رضوان جنت، ہم نے نہ جانے کتنے دروگاؤں کو دیکھا ہے جو منسٹر کے گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ ارے تم بھی کہتے مالک لباس پہنچانا ہے پہنچا دیں، مگر ہمیں داروغہ رہنے دے، درزی میں بنا۔ رضوان نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ درزی بننے میں ہے بے عزتی۔ کہنے لگا کیسی بے عزتی؟ درزی بننے میں کوئی بے عزتی نہیں۔ ہم نے کہا بے عزتی۔ کہا یہ تو دیکھو کس کا درزی۔ نہیں ابھی میں نے وہ بات نہیں کی جس پر پورا مجمع بولے گا۔ کیا کہا میں نے؟ پورا مجمع دو آدمی نہیں بولے گے۔ اب ایک دو کون ہوں گے؟ دعوے سے کہہ رہا ہوں دو آدمی نہیں بولے گے، پورا مجمع یہاں سے وہاں تک جتنا ہے سب بولے گا، دو نہیں بولے گے۔ بتائیے کہ کون دو نہیں بولیں گے؟ ایک وہ نہ بولے گا جس کے منہ میں زبان نہیں ہے، اور ایک وہ نہ بولے گا جس کے دل میں بغض حسن و حسین ہے۔ اب جو کہنے جا رہا ہوں سنیے، ہم نے کہا ہے رضوان درزی بننے میں بے عزتی ہے، تو نے اللہ سے کہہ دیا ہوتا مہربانی لباس پہنچا دوں گا، درزی نہ بنا، دروغہ رہنے دے۔ کہ کیوں میں کہوں درزی بننے میں کوئی حد نہیں، مجھے تو فخر ہے کہ میں حسین کا درزی بن کے جا رہا ہوں۔ درزی بننے میں کوئی توہین نہیں، حسین کا درزی بن کے جا رہا ہوں۔ ہم نے کہا درزی تو درزی ہے، چاہے حسین کا ہو یا کسی کا ہو، توہین ہے تمہاری۔ رضوان جنت نے کہا اے میرے ہم نام، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، حسین کا درزی بننے میں کوئی توہین نہیں۔ اے جب ان کا ناکہ بن کے محمد کی ہوئی یہ ہے گھرم۔ لیکن ابھی 20 منٹ ہے میرے 5 منٹ اور بدل کروں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اب جس حسین کے نام پر آپ آئے ہیں اس حسین کی بھی ایک فضیلت الگ سے سن لیجیے۔ اور اب آپ محسوس کیجئے کہ میں کیا جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ حسین کے 2 سجدوں کا تذکرہ، ایک وہ حسین کی 2 نمازوں کا تذکرہ، ایک وہ نماز جس میں عظمت حسین پر سجدہ قربان ہو گیا، ایک وہ نماز جس میں عظمت سجدہ پر حسین قربان۔ پہلے وہ نماز سن لیجئے جس میں سجدہ حسین پر قربان ہو گیا۔ مسجد النبوی میں میرا نبی نماز پڑھا تھا، سنا ہو باتیں ہے نا؟ نواز آ کے پیٹ پر بیٹھ گئے۔ ہم نے جب تاریخ کے جھروکوں سے جھانک کے یہ منظر دیکھا تو ہمارے دماغ میں ایک بات آئی کہ ابھی اللہ جبریل کو بھیجے گا اور جبریل آ کے میرے نبی سے کہیں گے کہ اللہ بعد دو درود و سلام کے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب میری نماز میں یہ آپ کا نواسا کہاں سے بیچ میں آ گیا، اسے ہٹائیے، میری نماز آگے بڑھے۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ایسا ہوگا، مگر یہاں کہانی الٹی ہو گئی۔ نبی سجدے میں، حسین آگے پٹ پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی ذکر سجدہ تمام ہوا، وہ وقت آ گئی جب نبی سر اٹھائے، سدرہ نشین جبریل آ گیا مسجد النبوی میں۔
نبی کے دونوں بازو تھام کے ایسے بیٹھ گئے. اے اللہ کے حبیب، خدا بات تحفہ درود و سلام کے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک حسین خود نہ اتر جائے آپ سردے سے سر نہ اٹھائیے گا. دیکھیے سب آپ کا سنا ہوگا، جو نتیجہ میں دینا چاہ رہا ہوں وہ سنیں کہ اس وقت سردے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین خود سردے سے آپ کے سردے سے ہٹ نہ جائے، اتر نہ جائے پیٹ سے. ہم نے کہا میرے مالک یہ کیا کیا تم نے؟ ارے تیری نماز گڑبڑ ہو جائے گی. میرا نبی کتنی دیر تک سجدے میں رہے گا؟ نماز تباہ ہو جائے گی، نماز برباد ہو جائے گی. حسین کو ہٹوا کے تو اپنے نبی سے کہا کہ نماز آگے بڑھا دے کر تیرا دماغ خراب ہو گیا. حسین کو ہٹوا کے میں نبی سے کہوں کہ نماز آگے بڑھائے، تجھے پتا بھی ہے کہ حسین کون ہے؟ نہیں ابھی آپ کا ذہن پہنچا نہیں، مگر پہنچا کے ہی دباؤ سے ڈال دوں گا کہ تجھے پتا نہیں کہ حسین کون ہے. خواجہ میری نے اپنی مرضی سے نہیں کہا ہے دین حسین، میں نے حسین کو دین بنایا ہے. میں نے حسین کو دین بنایا ہے. تو یہ رسول کے پٹ پر جو بیٹھا ہے یہ حسین نہیں ہے، یہ دین ہے. میں اسے ہٹوا کے نماز آگے بڑھانے کا حکم کیسے دوں؟ کیا تو اتنی سی بات نہیں جانتا کہ اگر دین ہٹا دیا جائے تو نماز اگر دین ہٹا دیا جائے تو مجھے تو اپنے نبی کی نماز بچانا ہے، برباد تھوڑی کرنا ہے. جو دین کو ہٹوا کے کہوں کہ نبی سر اٹھاؤ، اللہ نے حکم دیا سر نہ اٹھائیے گا. اچھا تو میرے نبی اللہ سے التجا کی میرے مالک میں تو حالت نماز میں تیری بارگاہ میں رہتا ہوں. حسین اس کو میری کوٹ پر اس دنیا میں میں نماز کی حالت میں دنیا میں رہتا ہی کہوں. مجھے پتا کیسے چلے گا کہ حسین اتر گا؟ اللہ نے کہا سجدے میں رہنے کا حکم میں نے دیا ہے تو بتاؤں تو نہیں پائے گی کہ حسین اترا کہ نہیں. میرے مالک کیسے بتائے گا کہ میرے حبیب ذکر سجدہ جاری رکھو جب تک حسین پٹ پر رہے گا. میں بتاتا رہوں گا ابھی حسین ہے، ابھی حسین ہے. میں صدا دیتا رہوں گا، میں تمہیں آواز پہنچاتا رہوں گا ابھی حسین ہے. میرے حبیب سجدے میں ذکر سجدہ کرتے رہو، میں بتاتا رہوں گا حسین ہے. خدا کی قسم کائنات کی نرالی نماز، کائنات کی انوکھی نماز، کائنات کی سب سے نورانی نماز. نبی کہہ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا حسین نبی ہے، ابھی حسین ہے. کیا سن رہے گا؟ نبی کہہ رہا سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ابھی حسین ہے، ابھی حسین ہے. نبی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ابھی حسین ہے. خدا کی قسم چشم فلک نبی ایسی نماز کبھی نہیں دیکھی ہوگی جس میں اللہ نبی اللہ کہہ رہا تھا. اللہ حسین حسین. نبی اللہ کر رہا ہے، اللہ حسین حسین کر رہا ہے. اب میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، بڑے خوش نصیب ہو تم. کوئی بدعت نہیں کرتے، تم وہ کرتے ہو جو اللہ کر رہا ہے. دوسری نماز یہاں سجدہ قربان ہو. حسین نے آواز دی میں کسی کو قرض اپنے سر نہیں ہوا. اے اللہ کے سجدے اگر تو میرے نام پر قربان ہو گیا تو کل میں تیرے نام پر قربان ہو جاؤں گا. سجدے میں جاؤں گا، سر اٹھاؤں گا نہیں، میرا سر اٹھایا جائے. بس اللہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا شہزادی سیدہ اسلام کی ماں. بس اب یہی سے مسائل شروع کروں. اس فرد مجمع میں کوئی ایسا نہ ہوگا جسے یہ پتہ نہ ہو کہ ماں کا کردار اپنی اولاد کے لیے ہوتا کیا ہے. انصاف سے بتاؤ دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کو خون جگر پلاتی ہے کہ نہیں؟ یہ شکم میں بچہ 9 مہینے کیا کھاتا پیتا ہے؟ ماں کا خون پیتا. تو اگر
دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کو اپنا خون پلاتی ہے تو فاطمہ اسلام کی ماں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے نام پر فاطمہ نے اپنا خون قربان کیا۔ دنیا کی ہر ماں اپنے اوپر ساری مصیبت لے لیتی ہے لیکن اولاد پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ وہ مر جائے گی مگر اپنے بچے پر آنچ نہ آنے دیتی۔ فاطمہ اسلام کی ماں ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر ہر آنے والی مصیبت کو فاطمہ نے اپنے اوپر لیا۔ دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کے بچپنے سے جوانی کی دہلیز تک پہنچا دیتی۔ فاطمہ اسلام کی ماں ہے تو ماننا پڑے گا اسلام کو جوانی کی منزل تک پہنچانے والی کا نام فاطمہ ہے۔ اور جب ماں تھپکیاں دے دے کے اپنے بچے کو جوانی کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہے تو اب دنیا کی ہر ماں کی صرف ایک تمنا ہوتی ہے، میرے بچے کا گھر بس جائے۔ فاطمہ اسلام کی ماں ہے تو ماننا پڑے گا اسلام کی رونقیں، اسلام کی بہاریں جو فاطمہ کی دین ہیں۔ اسلام کا گھر بسا دیا فاطمہ نے۔ بس ایک جملہ، اور دیکھتا ہوں آپ کے دل کو یہ جملہ لگتا ہے کہ نہیں، دنیا کی ساری مائیں جب اپنے بچوں کا گھر بساتی ہیں تو ان کی نسل بڑھتی ہے۔ کیا سنا میرا دادا؟ دنیا کی مائیں جب اپنے بچوں کا گھر بساتی ہیں تو ان کی نسل بڑھتی ہے۔ فاطمہ نے اسلام کا گھر تو بسا دیا مگر خود فاطمہ کی نسل تمام ہو گئی۔ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ ایک حسین کی بات نہیں، کون ہے نسل فاطمہ میں جو سکون سے رہ کے جی کے اپنی موت مر کے اس دنیا سے گیا؟ سب مارے اسلام کے نام پر، سب مارے۔ لیکن میں اس تاریخ میں اب ہر سال ایک دو جملہ ایسا ضرور کہتا ہوں، سب مارے گئے ہیں۔ آج سے امام حسین کو وہ صفی نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارے 11ویں امام کا یوم شہادت بھی ہے۔ آج کے دن ہمارے امام زمانہ یتیم ہو گیا۔ اپنے مولا کو حسین کا پوچھا بھی دینا اور اپنے آقا کو یہ بھی کہو، اے میرا مولا، ہم غلاموں کی طرف سے اپنے بابا کا پوچھا ہو۔ خدا کی قسم، خدا ہر ایک کو ایسی مصیبتوں اور آفتوں سے بچائے رکھے۔ آج میرے مولا کے اوپر قیامت کا وقت ہے۔ میرا امام زمانہ آج قیامت سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف اس کے جد مظلوم کا ماتم اور ایک طرف اس کے بابا کا ماتم۔ اب اگر میں کہوں تو میری بات کو سنو اور غور سے سن کے اس پر عمل بھی کرنا۔ یہ تمہارا امام زمانہ ہے، اس کی زندگی کا تحفظ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج دو کا میرے مولا پر ہے۔ اے میرا دادارو، ہاتھ جوڑ کے تجھے گزارش کر رہا ہوں، آج اس مجلس کے بعد اپنے امام کے نام سے صدقہ نکالو، کہیں ایسا نہ ہو روتے روتے تیرا امام مر جائے۔ اپنے امام کی زندگی کے لیے صدقہ نکالو۔ اللہ سے دعا کرو، میرے مالک میرے اس راوت کے ساتھ سائے کو ہمارے ساتھ میں باقی رکھنا۔ ارے میرا مظلوم امام ایک طرف تو اپنے بابا کو رو رہا ہے اور ایک طرف اس جد مظلوم کو رو رہا ہے جس کے لیے خود اس کے فرقلے ہیں۔ اے میرے جد مظلوم، آپ کو میں صبح بھی رہوں گا، میں دن میں بھی رہوں گا، میں رات میں بھی رہوں گا، اور روتے روتے اگر میرے آنسو خشک ہو گئے تو اپنے ناخنوں سے میں اپنی آنکھیں زخمی کر لوں گا تاکہ میں خون کے آنسو رو۔ اور کسی صاحب عزت گھرانے کا کوئی بھی فرق کیوں نہ ہو، اپنے گھر کی عورتوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کیا بتاؤں، ارے میرا مولا ان واقعات کو کیسے سنتا ہے۔ زینب کی چادر چھین گئی، سکینہ کی چادر چھین گئی، ام لیلہ کی چادر، ارے میرا امام سب پیٹ پیٹ ہوتا ہے، ہائے میری مظلوموں۔ بس ارباب ایسا 40 سال سے آپ مجھے سن رہے ہیں نا، آپ تو جانتے ہیں نا، میں مر جاؤں مگر میں ان مجلسوں میں اس مجلس
مجلس میں مسائل پہ کوئی کمی نہیں ہونے دیتا. میں اپنی جان نکال کے مجلس پڑھنا چاہتا ہوں. اے عزیزاں، اب تک میں نے اس مجلس میں بہت بار آپ کو شہزادی زینب کے مسائل سنائے ہیں. مدینہ پہنچنے کے بعد میری شہزادی زینب نے روضہ رسول کا کیا کیا مسائل سنائے نا میں نے. آج مجھ سے چھوٹی شہزادی جناب ام کلثوم کے مسائل دیکھتا ہوں کون ہے اس مجمع میں جو بغیر روئے چلا. میری چھوٹی شہزادی جناب ام کلثوم زندان شام سے رہائی کے بعد ایک قافلہ مدینے پہنچا. ایک لفظ توجہ دینا، جب مدینے پہنچا تو جو سالبان میری شہزادی کے منہ کی مہار پکڑ کے چل رہا، شہزادی نے اس سے کہا اے سالبان مجھے میری اماں کے قبر پر لے چلا. اے سالبان مجھے میری اماں کی قبر پر لے چلا. سالبان آیا سیدہ سہرا کے قبر پر اور اس نے آواز دی شہزادی آپ کی ماں کا مزار آ گیا. جیسے ہی شہزادی نے سنا کہ اماں کا مزار آ گیا اپنے کو ہماری سے نیچے گرا. اور اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ سنو اور میں دیکھتا ہوں تمہارے آنسو ٹوٹتے ہیں کہ نہیں. شہزادی نے اپنے کو گرایا. اب مدینے میں یہ خبر عام ہو چکی تھی کہ لٹا ہوا سیلانیوں کا قافلہ آ گیا ہے. لٹا ہوا علی کی وجہ کی بہوؤں اور بیٹیوں کا قافلہ آ گیا ہے. تو مدینے کے بہت سے مرد، مدینے کی بہت سی عورتیں یہاں اکٹھا ہو گئی تھی. شہزادی ام کلثوم نے اپنے کو جب نیچے گرایا تو گرانے کے بعد آواز دی اے مدینے والیوں میرا بازو پکڑو اور مجھے میری اماں کی مزار پر پہنچا دو. نہیں ابھی بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. شہزادی نے کیا کہا میرا بازو پکڑ کے مجھے میری اماں کی قبر کو پہنچا دو. کسی بیوی نے پوچھ دیا شہزادی آپ کی ماں کی قبر تو سامنے ہے کیا آپ کو دکھائی نہیں دیتی؟ ام کلثوم نے کہا نہیں، ارے میری آنکھوں کا نور چھا چکا ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. شہزادی کو کیوں کچھ نہیں دکھائی دے رہا؟ ابھی سنے گا آپ ماتم کر کے روئے گے. شہزادی نے کہا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. عورتوں نے بڑھ کے بازو پکڑا، ماں کی لہر تک پہنچا دیا. اب ماں کی لہر پر جب شہزادی پہنچی اس نے اپنے کو ماں کی قبر پر گرایا، منہ قبر پہ رکھا. اماں سنیے گا مجھے کچھ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ دیکھیں شہزادی سیدہ جانتی سمجھ مگر یزیدی مسائل بیٹی کی زبان سے دنیا کو سنوانا مسکوت تھا. کہا بیٹی بتا تجھے کچھ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کہا اماں سنیے ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہم کربلا سے قید ہو کے جب شام چلے اماں کربلا سے شام تک یہ آپ کی ام کلثوم نہ ایک سیکنڈ دن میں سوئی ہے نہ ایک سیکنڈ رات میں سوئی. اماں اتنی جاگی ہوں کہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. اماں اتنی جاگی ہوں کہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. پھر شہزادی سیدہ نے دوسرا سوال کیا بیٹا تو اتنا کیوں جاگی، تو سوئی کیوں نہیں؟ کہ اماں سوتی کیسے؟ آئے آئے کلیجہ پھٹ جائے روتے روتے مر جائے ہم سب. بیٹی تو سوئی کیوں نہیں؟ سنیے گا. کہتی اماں سنیے کیوں نہیں سوئی میں؟ جب کربلا سے قید کر کے میں لے جائی جا رہی تھی ہاتھ جوڑ کے پورے مجمع سے گزارش ہے ایک ایک لفظ توجہ دینا. کہا اماں جب ہم گرفتار کر کے کربلا سے لے جائے جا رہے تھے تو ابھی چند قدم ہمارا قافلہ آگے بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا شمر کے پاس اور اس نے آ کے شمر سے کہا اے شمر میرا بھی دل چاہتا کہ میں بھی یزید سے کچھ انعام لوں مگر کربلا میں نے حسین والوں کے ساتھ ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی بنیاد پر یزید ہمیں انعام دے. اے شمر کوئی ایسی خدمت میرے حوالے کر دے جسے انجام دینے کے بعد میں یزید سے انعام مانگ سکوں. جناب ام کلثوم کہتی میں یہ سن رہی تھی ایک مرتبہ شمر نے اپنی ایک گٹھڑی کھولی. کلیجے پر ہاتھ رکھو. شہزادی فرماتی میں نے دیکھا شمر نے ایک گٹھڑی کھولی اور اس میں سے ایک خاردار نیزہ نکال
راوی کہتا ہے ایک مرتبہ مجمع کے آخر سے ایک آواز آئی. کیا تھی آواز؟ اے مدینے والوں ذرا قبر فاطمہ تک جانے کا راستہ خالی کرو. امام زمانہ سید سجاد اپنی دادی کی قبر پر آ رہے ہیں. اب جو لوگوں نے گھوم کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کیا مجھے کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا انسان. ارے اتنی آسانی سے سنو گے. ارے میرا 25 سال کا امام کربلا میں بوڑھا کر دیا. لوگوں نے کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا انسان جس کی کمر جھکی ہوئی تھی, ایک طرف سے بازو لیلا پکڑے ہوئے, ایک طرف سے بازو روا پکڑے ہوئے, اور میرا امام ہر قدم پہ کہہ رہا ہے یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد. اسی طرح قبر سیدہ تک میرا امام آیا. جملہ سنو کتنے زخمی تھے میرے مولا کے پیر. قبر سیدہ تک میرا امام آیا. ادھر لیلا نے بازو چھوڑا, ادھر روا نے بازو چھوڑا. جیسے ہی سارے چھوٹے میرا امام منہ کے بعد نہیں پکڑا. اے دادی اب میرے امام نے جو مرثیہ پڑھا